TRN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا منصب ایک پاگل کر دینے والی ذمہ داری ہے۔ روز خیال آتا ہے کہ پاگل کر دینے والی اس نوکری کو گڈ بائے کہہ دوں، لیکن یوں ہمت ہارنے والا نہیں ہوں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا منصب ایک پاگل کر دینے والی ذمہ داری ہے۔ روز خیال آتا ہے کہ پاگل کر دینے والی اس نوکری کو گڈ بائے کہہ دوں، لیکن یوں ہمت ہارنے والا نہیں ہوں۔ آئندہ انتخابات تک تو بہرحال چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک انٹرویو میں حکومت کے سربراہ کے طور پر کام جاری رکھنے کا عزم کیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے اس عہدے کے ساتھ آنے والے ذاتی چیلنجز کو بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرنا آسان نہیں۔ حکمرانی کے لیے یہ برا وقت، دنیا بھر میں جمہوریتیں خطرے میں، لوگ عوامی طاقت کے مظاہروں کی بنیاد پر بات منوانا چاہتے ہیں۔ 52 سالہ جسٹن ٹروڈو اپنے ملک کے مقبول ترین وزیر اعظم اور ایک پرکشش شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی منکسر مزاج اور عوامی طرز زندگی کو پسند کرنے والی شخصیت ہیں۔ اپنے ملک میں اسلاموفوبیا میں مبتلا اسلام مخالف عناصر کی انتہا پسندانہ سرگرمیوں کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے باعث انہوں نے کینیڈا میں سکونت پذیر مسلمانوں کے تحفظ اور ان کے مذہبی جذبات کو مقدم رکھا اور ان کی ہمدردیاں حاصل کی۔ وہ ماہ رمضان کے آغاز پر اپنے خصوصی پیغام میں مسلمانوں کو السلام علیکم کے ساتھ ماہ رمضان اور اسی طرح عید کے تہوار پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تاہم اب ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرنا آسان نہیں۔ خواتین کے حقوق، LGBTQ کے حقوق اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں پیش رفت ان مسائل میں سے ہیں جن کا دعویٰ ٹروڈو نے کیا کہ اس وقت کینیڈا میں خطرے لاحق ہے، اور اس نے جمہوریتوں پر عالمی حملوں کی طرف اشارہ کیا جسے وہ انتہائی پاپولزم کہتے ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ کینیڈینز کو اگلے انتخابات میں بنیادی انتخاب کرنا ہوں گے کہ وہ کس قسم کا ملک چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیاست میں خدمت کرنے کے لیے ہیں، مقبول ہونے کے لیے نہیں، اور انہیں یقین ہے کہ ان کے پاس بطور وزیر اعظم پیش کرنے کے لیے کچھ ہے۔ ٹروڈو نے فرانسیسی زبان میں انٹرویو کے دوران کہا، میں وہ آدمی نہیں بن سکتا جو میں ہوں اور اس وقت لڑائی چھوڑ دوں۔ ٹورنٹو میں مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنے والا ایک فوڈ بینک رمضان کے مقدس مہینے میں مزید احتیاط کی اپیل کر رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنے والا ایک فوڈ بینک رمضان کے مقدس مہینے میں مزید احتیاط کی اپیل کر رہا ہے۔ فوڈ بینک کے رضاکار CEO نے کہا ہے کہ خیراتی تنظیم ثقافتی طور پر مناسب خوراک کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، خوراک کی بلند قیمت اور نئے آنے والوں کی آمد کی وجہ سے گزشتہ سال کے مقابلے اس سال مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گریٹر ٹورنٹو ایریا میں فوڈ بینک بھی ضرورت سے مغروق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوڈ بینک کو ایک منفرد چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ یہ رمضان کے دوران لوگوں کی افطاری کے وقت ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پورے کینیڈا میں حلال فوڈ کی کمی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں یہ واقعی 2-3 گنا بڑھ گیا ہے۔ بہت زیادہ مہنگائی اور فلسطین، افغانستان، شام، میانمار، صومالیہ، سوڈان، پوری دنیا سے یہاں آنے والے پناہ گزینوں کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں پناہ گزین آتے ہیں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں۔ ہمارا کردار مختصر مدت میں ان کی مدد کرنا، انہیں خوراک، لباس اور اس جیسی چیزوں سے مستحکم کرنا ہے۔ پچھلے سال فوڈ بینک نے ماہانہ 30 سے 50 خاندانوں یا تقریباً 200 سے 300 لوگوں کی مدد کی۔ اس سال یہ 100 سے 250 خاندانوں یا تقریباً 500 سے 700 افراد کی ماہانہ مدد کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران فوڈ بینک افطاری کے لیے میز پر کھانا رکھنے میں مدد کر رہا ہے۔ CEO کا کہنا ہے کہ ایک افسوسناک دن جب ٹورنٹو کا نیا فوڈ بینک زبردست مانگ کے بعد کھولنے پر مجبور ہوا۔ نومبر میں ٹورنٹو کے ڈیلی بریڈ فوڈ بینک کی ایک رپورٹ میں پتہ چلا کہ شہر کے 10 میں سے ایک شخص نے 2023 میں فوڈ بینکوں پر انحصار کیا۔ یہ تعداد پچھلے سال سے دگنی ہے۔ ٹورنٹو میں ٹروڈو کی تقریب میں تاخیر کرنے والی فلسطینی حامی ریلی میں پولیس نے 2 کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں ٹروڈو کی تقریب میں تاخیر کرنے والی فلسطینی حامی ریلی میں پولیس نے 2 کو گرفتار کر لیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کیا اور ٹروڈو پر فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والی صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت کا الزام لگایا گیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے حامی احتجاج میں 2 افراد کو گرفتار کیا جس نے وزیر اعظم کی تقریب کے آغاز میں تاخیر کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2 افراد کو جمعے کو کنگ ایڈورڈ ہوٹل کے باہر ریلی کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جہاں جسٹن ٹروڈو لبرل پارٹی کے ایک فنڈ ریزر میں مہمان خصوصی کے طور پر نمودار ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک شخص پر شرارت سے املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے شخص کی ڈیوڈ مینریز کے نام سے شناخت کی گئی تھی، جس پر امن میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
احتجاج کے منتظمین نے تقریب سے قبل ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ مظاہرے کا مقصد لبرل پارٹی آف کینیڈا کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ اسرائیل اور حماس کی جاری جنگ کے دوران معمول کے مطابق کاروبار کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پولیس نے جمعے کی ریلی کو ایک بڑے مظاہرے کے طور پر بیان کیا جس نے زبردستی بندش کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے مغربی رہنماؤں کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے مغربی رہنماؤں کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد خطاب کرتے ہوئے پیوتن نے مغربی ممالک کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو بتایا کہ انہیں اسی طرح کے رد عمل کی توقع تھی۔ 5ویں بار روس کا صدر منتخب ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے کہا کہ یوکرین کا مسئلہ سنگین ہے۔ یوکرین میں مغربی فوج موجود رہی تو دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ سرحد یوکرینی حامی فوجیوں کے حملوں سے محفوظ رہے۔ بطور صدر ان کا پہلا کام یوکرین جنگ سے نمٹنا، فوج کو مضبوط بنانا اور دفاع کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے اپنی جیت پر امریکی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا سمجھتے تھے کہ ہماری جیت پر وہ تالیاں بجائیں گے؟ میری جیت سے ملک اور مضبوط ہوگا۔ امریکہ سمیت مغرب میں کوئی جمہوریت نہیں۔ روس میں انتخابی نظام امریکہ سے زیادہ شفاف ہے۔ یوکرین میں امن کے لیے کس سے بات کریں یہ دیکھنا ہوگا۔ موجودہ یوکرینی صدر سے بات نہیں ہو سکتی۔ روسی صدر سے نیٹو کے ساتھ براہ راست تصادم کے امکان کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کی دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے۔ یوکرین میں مغربی فوج کی موجودگی دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا چاہتا ہے۔ روسی صدر نے چین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چین کے خلاف پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ چین اور روس کے درمیان پائیدار تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ روس میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں صدر ولادیمیر پیوتن 87% ووٹوں کے ساتھ 5ویں مرتبہ روس کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ 71 سالہ پیوتن کے جی بی سابق لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ پیوتن 1999 میں اقتدار میں آئے۔ وہ مزید 6 برس تک روس کے حکمران رہیں گے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ، جرمنی، پولینڈ اور یوکرین سمیت دیگر مغربی ممالک نے انتخابات کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے رات گئے غزہ کے الشفا اسپتال پر حملہ کر دیا۔ صہیونی فوج کی شدید فائرنگ سے متعدد افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فورسز نے رات گئے غزہ کے الشفا اسپتال پر حملہ کر دیا۔ صہیونی فوج کی شدید فائرنگ سے متعدد افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر پر اسپتال کو خالی کرنے کے بھی اعلان کیے جا رہے ہیں جبکہ اسپتال کے اندر بھاری فائرنگ سے مریض اور عملہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر کے الشفا اسپتال کو گھیرے میں لے لیا جہاں سینکڑوں مریض، طبی عملہ اور بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے ایک بیان میں اسرائیل کے اسپتال میں چھاپے کو بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے الشفا میڈیکل کمپلیکس پر حملے کا جواز پیش کرنے کے لیے اپنے من گھڑت بیانیے کا استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز اسپتال میں آپریشن کر رہی ہے۔ حماس کے سینئر جنگجو اسپتال کے اندر دوبارہ منظم ہو گئے ہیں اور وہ اسپتال کو اسرائیل پر حملے کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بے گھر فلسطینیوں نے اس اسپتال میں پناہ لے رکھی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس اسپتال کے نیچے سرنگوں کا ایک نیٹ ورک ملا ہے جسے حماس نے اسرائیل ڈیفنس فورس کے نومبر 2023 کے چھاپے کے دوران استعمال کیا تھا۔ تاہم حماس نے اسرائیلی فوج کے الزامات اور دعووں کی تردید کر دی ہے۔ دوسری جانب نصیرات کیمپ میں 9 اور وسطی غزہ میں دیر البلح پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 12 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31,645 فلسطینی شہید اور 73,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسپتال پر حملہ بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔